ہزاروں روپے لگا کر آپ میلاد کی محافل قائم کرتے ہو، آپ جشن عید میلاد النبی کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہو، عشق پیدا کرو۔ میری بائیں طرف دائیں طرف یا مائک کی آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہو، خاص طور سے آج میں اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لیے اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری ماں بہنوں یاد رکھنا، کل تک آپ کی کوکھ سے محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے، کل تک آپ کی کوکھ سے غریب نواز اور حضرت غوث پاک جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی تھی۔ آج آپ کی کوکھ سے آپ کی غدار اولادیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کل کی مائیں آٹا گوندھتی تھیں تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، کل کی مائیں شب گھر کا کام کرتی تھیں تو درود مصطفیٰ پڑھا کرتی تھیں، اور آج کی ماؤں کا حال کیا ہے آپ نے سوچا ہے کبھی؟ وہ مائیں جو برما کے مظالم، فلسطین کے مظالم، امریکہ کے مظالم کو دیکھ کر جو یہ کہتی ہیں اے اللہ پھر سے کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، پھر سے زمین پر کسی عمر بن خطاب کو بھیج دے، ان ماؤں کو یہ خواب دیکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج کی مائیں انہیں دعا کرنے کا کیا حق حاصل ہے جو اذان کی آواز پر اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا بھی گوارا نہ کرتی ہو؟ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دودھ پلانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا بھول جاتی ہو، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں کھلاتے ہوئے درود پاک اسے یاد نہ رہتا ہو۔ سوچئے آپ کی گود سے آپ کے بیٹے غدار نہیں پیدا ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ 99% والدین اس بات کا رونا رو رہے ہیں، حضرت کوئی تعویذ بنا دیجئے، میرا بیٹا میری بات سنتا نہیں ہے، کیسے سنے گا؟ کیا بچپن سے آپ نے اسے اللہ و رسول کا وفادار بنایا ہے؟ آپ نے اگر بچے کو اللہ و رسول کا وفادار بنا دیا ہوتا پھر اللہ و رسول کی ذمہ داری تھی کہ بیٹا مر جاتا مگر ماں باپ کا غدار نہیں ہو سکتا تھا، مگر آپ نے تو مذہب اسلام کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا ہے۔ آپ نے ہمارے یہاں جلوس بھی نکلے گا تو ڈی جے لے کر کے نکلے گا، ایسے اچھل کود مچائی جاتی ہے جیسے لگتا ہے یہ غیروں کا پروگرام ہے۔ کہاں ہو غلامان مصطفیٰ؟ اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ تمہیں آقا سے کتنی محبت ہے، حضور سے کتنی محبت ہے، تو یہ مسلمان کھڑا ہو کے کہے گا حضرت آقا کے نام پر ہم جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جتنی پہلی صفوں میں بیٹھا ہوا نوجوان ہے، دوسری صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جوان تو جوان، بوڑھا بزرگ بھی یہی کہے گا کہ حضرت اگر بات آقا کی آ جائے گی تو جان رہے یا جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر حضور کے قدموں میں ہماری جانیں قربان ہیں، ناموس رسالت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ پھر بتاؤ ہمارے یہاں نعرہ لگ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لگتا ہے نا نعرہ؟ ہمارا نوجوان لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یقین سے بتانا اگر یہ تمہارا فرضی نعرہ نہیں ہے، جھوٹا نعرہ نہیں ہے، اگر یہ تمہارا کھوکھلا نعرہ نہیں ہے تو بتاؤ ایمانداری سے اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا اپنی مسجد میں 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو لہو کی ضرورت اگر پڑی میدان کربلا میں مسلمان جائیں گے، وہ مسلمان جو اپنی عالی شان مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے وہ جھوٹ ہی تو بولتا ہے کہ کربلا گردن کٹانے چلے جائیں گے۔ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو ایمانداری سے بتاؤ کیا غلام کہلانے والوں تمہارے اسکول کا یونیفارم ہے، تمہارے کالج کا ڈریس ہے، جوتا ایسا ہوگا، موزہ ایسا ہوگا، ٹائی ایسی ہوگی، بیلٹ ایسا ہوگا، لباس ایسا ہوگا، اس کے بغیر تمہیں کالج میں انٹری نہیں ہے، کالج میں انٹری کر گئے تو کلاس روم میں انٹری نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے ہر کالج کا ایک نظام ہے، دنیا کی ہر سوسائٹی کا ایک نظام ہے، دنیا کے ہر مدرسے کا ایک نظام ہے، یہ عمل کرو گے تو اس کالج کا اسٹوڈنٹ کہلانے کا حق تمہیں حاصل ہے، یہ نہیں کرو گے تو تمہارا کالج میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو جب دنیا کے تمام جگہوں پر
ایک ڈریس ہے، ایک یونیفارم ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو کیا غلام مصطفیٰ بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علماء فرماتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ کہلانے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جو دن بھر میں کم سے کم 313 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پڑھتا ہو، اسے غلام کہلانے کا حق حاصل ہے۔ نہا نماز ظہر اثر ادھر ادھر مغرب میں تھا نہیں، عشاء میں سو گیا فجر میں اٹھا نہیں، پانچوں نمازیں گول ہیں، حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے تو تلواروں کے سائے میں سجدے نہیں چھوڑے، اور تم عالیشان مسجدوں میں سجدہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہو، کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ یاد رکھنا، اس ذکر مصطفیٰ کی محفل میں میری چند باتوں کو یہاں سے لے کر کے جائیے گا۔ میں اپنے قوم کا، اپنے معاشرے کا یہ بگڑا ہوا ماحول دیکھ کر کے بڑا خدا